انسانی تاریخ کے طویل باب میں شاید ہی آثار قدیمہ کی کسی دریافت نے اس قدر عالمگیر شہرت حاصل کی ہو جتنی شہرت مصر کے ایک فرعون توت عنخ آمن کے مقبرے کو ملی ہے۔ مصر کی سرزمین لاتعداد فرعونۂ وقت کے مقابلے سے بڑی ہے، مگر اس کے باوجود کوئی دوسرا مقبرہ توت عنخ آمن کے مقبروں میں سے حاصل ہونے والی بیش بہا نادر و نایاب اشیاء کا مپلہ ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ فرعون مصر توت عنخ آمن در حقیقت مصر کے تمام فرعونوں میں سب سے زیادہ پراسرار سمجھا جاتا ہے، جس نے 9 سال تک مصر پر حکومت کی اور انتہائی پراسرار حالات میں موت سے ہمکنار ہوا جب اس کی عمر صرف 19 سال تھی۔ 19ویں صدی عیسوی میں فرعون توت عنخ آمن کے مقبرے کی دریافت کے بعد کچھ ایسے پراسرار واقعات رونما ہوئے کہ لوگوں میں خوف و خراش پھیل گیا اور کچھ ہی برسوں میں اس مقبرے کی دریافت میں حصہ لینے والا ہر شخص پراسرار حادثے کا شکار ہو کر مارا گیا۔ مقبرے کے اندر موجود کسی زہریلی شے کا اثر تھا یا کسی خوف کا، لیکن اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ فرعون کی بد دعا کے اثر سے ہلاک ہوئے۔ سر لارڈ کارنوان انگلستان کی ان سرکردہ شخصیتوں میں سے تھے جنہیں قدیم مصر کی تاریخ سے گہری دلچسپی تھی۔ قدیم مصر کی تاریخ کے بارے میں ان کی تحقیق اور جستجو کا اعتراف انگلستان کے تمام سرکردہ علمی حلقوں نے کھلے دل سے کیا ہے۔ لارڈ کارنوان کو اس بات پر بڑی حیرت ہوا کرتی تھی کہ فرعونِ مصر میں توت عنخ آمن کو اس قدر بلند مقام حاصل رہا ہے۔ اس کا مقبرہ اب تک دریافت نہیں ہو سکا تھا، حالانکہ قرائن اور دستور کے مطابق اس کا مقبرہ بھی وادی شاہا میں موجود ہونا چاہیے تھا، جہاں اور بہت سے فرعونہ کے مقبرے برآمد ہوئے تھے۔ یہی وجوہات تھی کہ لارڈ کارنوان نے توت عنخ آمن کے مقبرے کی تلاش کو اپنا مقصد ٹھہرا لیا اور پختہ ارادہ کیا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ایک مہم لے کر مصر جائیں گے۔ انہوں نے سوچا کہ خواہ انہیں کتنے ہی عرصہ مصر میں قیام کرنا پڑے، مگر وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ سر لارڈ کارنوان اور ہاورڈ کارٹر کے علاوہ ایک اور شخص کیپٹن رچرڈ بیتھل بھی اس مہم میں شامل ہو گیا۔ کیپٹن رچرڈ لارڈ کارنوان کے دوستوں میں سے تھے۔ یہ ٹیم وادی شاہا میں پہنچی اور توت عنخ آمن کے مقبرے کی تلاش شروع کر دی۔ اس وادی میں اب تک 20 کے قریب مقابر برآمد کیے جا چکے تھے۔ تلاش و جستجو کی اس طویل مہم میں اچانک ایک دن انہیں یہ خوشخبری ملی کہ ان کی مہم کامیابی سے ہمکنار ہو گئی ہے۔ یہ پیغام ملتے ہی ان کے مایوس دل میں گویا زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی۔ سب سے پہلی آفت تو ان 3 عرب مددگاروں پر پڑی جو سارا عرصہ اس ٹیم کے ساتھ کام کرتے رہے تھے۔ وہ 2 دن سے اس طرح غائب تھے کہ لارڈ کارنوان کو خود ان کا پتہ کرنا پڑا کہ ان کی واجبات کی ادائیگی اور ان کا شکریہ ادا کیا جا سکے۔ پتہ چلا کہ تینوں کے تینوں ہیضہ میں مبتلا ہو کر رات میں ہی چٹپٹ ہو گئے ہیں۔ ابھی اس حادثے پر افسوس کرنے سے فرصت نہیں ملی تھی کہ دوسری جانب آثار قدیمہ کے ماہر توت عنخ آمن کے مقبرے سے برآمد پتھر کی تختی کی عبارت کو پڑھنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اس پر بادشاہ کے نام اور مرتبے کے ذکر کے علاوہ لکھا تھا کہ جو کوئی ہمارے مقبرے میں داخل ہوگا یا ہماری چیزوں کو چھوئے گا، موت اس پر ہوا کی طرح چھپٹ پڑے گی۔ لارڈ کارنوان اس حادثے سے اس قدر بدحواس ہوا کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انگلستان جانے لگے، مگر روانگی سے 1 دن پہلے ہی ایک مچھر نے اسے گردن پر کاٹ لیا تھا۔ یہ بہت معمولی سی بات تھی، لیکن 1 دن میں ہی اچھا خاصا زخم بن گیا تھا، کافی تکلیف دینے لگا تھا، اس لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ ڈاکٹر سے نمونیا کا اثر جان کر اپنی سی کوشش کی، مگر 2 دن کے اندر یہ معمولی سی بات اس قدر مصیبت بن گئی کہ لارڈ کارنوان کی جان پر بن گئی۔ اسے اپنا آخری وقت نظر آنے لگا اور وہ واقعی زندہ سلامت انگلستان نہ پہنچ سکا۔ اس کی موت واقع ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں ان کے جسم میں زہریلے مادوں کی مقدار کا بڑھ جانا بتائی گئی۔
بالکل اتفاق کی بات ہے کہ لارڈ کارنوان کی موت کے وقت ہی پورے شہر میں اندھیرا چھا گیا۔ لارڈ کارنوان کی پالتو لومڑی جو اس وقت انگلستان میں تھی نے اسی وقت رونا چلانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی مر گئی۔ توت عنخ آمن کا خزانہ اور نوادرات تو قاہرہ کے عجائب گھر میں پہنچائے جا چکے تھے، مگر اس تاریخی تختی کی عبارت اور لارڈ کارنوان کی موت نے سب لوگوں کو بری طرح بوکھلا دیا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ خوفناک موت ایک خون اشام عقاب کی طرح ان کے سر پر منڈلا رہی ہے اور اس سے پناہ حاصل کرنے کی دنیا بھر میں کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔